اب اسی مہینہ کے اندر اسی تاریخ کو، جس تاریخ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو مسلمانوں کے دل میں امیر المؤمنین کی نفرت ڈالنے کے لیے اس وقت کے دور کے اندر پھر بعد کے لوگوں نے، روافض نے لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ کی نیت کرتے ہوئے ایک کنڈے کی رسم ایجاد کی، جو آج بڑے عروج کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کنڈوں کی رسم کی جاتی ہے، اور اسے یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری پیدائش پر آپ نے جو ہے مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے، ان کی یہ ولادت کا دن ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امیر المؤمنین حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، گلدستہ اہل بیت، اسی طرح خیر الفتاوی مفتی عبداللہ خیر المدارس والے صفحہ نمبر 572، وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس مہینہ کے اندر نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، نہ ان کا کوئی اس طرح کا حکم ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میری پیدائش پر یہ رسم کرنا، کنڈے کی رسم یا مٹھائیاں تقسیم کرنا۔ یہ بعد کے اندر روافض نے دشمنی کے اندر کہ امیر معاویہ کے ساتھ ان کو بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، نفرت تھی، انہوں نے شروع کے اندر اس کو کھلے طور پر، علانیہ طور پر، جب امیر معاویہ کی وفات کا دن آتا، 22 رجب کی تاریخ آتی، تو یہ مٹھائیاں تقسیم کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے، بلاتے کہ آؤ طرح طرح کی مٹھائیاں تقسیم کریں گے، خیرات کریں گے، اور نام دیتے کہ یہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے۔ حالانکہ یہ 100% سے زیادہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ پھر بعد کے اندر جب اہل سنت والجماعت کا زور ہوا، غلبہ ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ کام چھپ کر کرنا شروع کرو۔ اب یہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے یہ کام ختم کیا کرتے، لوگوں کو کہتے کہ امام جعفر نے کہا تھا فجر کی نماز سے پہلے پہلے تم نے مٹھائیاں تقسیم کر کے بانٹنی ہیں، جب 22 رجب کی رات آئے تو رات ہی کے اندر تم نے یہ خیرات کا انتظام کرنا ہے۔ پھر جب اہل سنت والجماعت کا غلبہ ہوا، انہوں نے اس پر تحریک چلائی، پھر ان کے ڈر کی وجہ سے اب یہ ان کی خواتین، انہوں نے اکیلے میں دعوت چلانا شروع کی، اور گھروں کے اندر چھپ چھپ کر یہ بلاتے کہ آؤ ہم امام جعفر کی خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو پیچھے کا پتہ نہیں، تاریخ نہیں بتاتے تھے کہ اصل کے اندر یہ صحابہ کے ساتھ بغض کے لیے، امیر معاویہ کی دشمنی کے لیے کنڈے کی رسم کی جاتی ہے۔ اور جس کو آج کا مسلمان، ہمارے معاشرے کا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ کنڈے کی رسم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام جعفر کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ 100% سے زیادہ جھوٹ ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر تو نہیں، یا اسی طرح کہتا ہے کہ میں امام جعفر کی ولادت یا ان کی وفات پر نہیں بلکہ ویسے ہی کرتا ہوں، تو تشبہ بالروافض تب بھی آ جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا۔ دوسری حدیث پاک المرء مع من احب، فرمایا حق آدمی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اب دیکھا جائے گا کہ ہمارا عمل پیدائش سے لے کر وفات تک، یا اسی طریقے سے ہم جو خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیا یہ صحابہ کے ساتھ دشمنی کی نشانی تو نہیں ہے؟ یہ سراسر حب صحابہ کی، بغض صحابہ کی دلیل ہے۔ خیر الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572، گلدستہ اہل بیت، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب، ساری کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھے تو میرے بھائی فتنوں سے نکل کر وہ کام کرنے والے بنے
جس کام کا ہمیں ہمارے نبی نے طریقہ بتایا۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے صدقہ کیسے کرنا، قرآن بتائے گا تم نے خیرات کیسے کرنی ہے۔ اس لیے اس کی آواز خود بھی لگانی ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ خاص طور پر ہماری خواتین اس کنڈے کی رسم میں بہت آگے ہے، بہت سارے جو ہے وہ پیڑے بنا کر، بہت سارے حلوے بنا کر، یا اسی طرح میٹھے چاول بنا کر، یا کچھ بھی تقسیم کیا جائے۔ بلکہ مفتی عبداللہ خیر المدارس والے نے فتویٰ دیا کہ اس دن کے اندر ویسے بھی خیرات کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ روافظ کے ساتھ مشابہت بنتی ہے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ حضرت امیر معاویہ کی نفرت کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر دشمنوں کی قوت، دشمنوں کی دلیل اور ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ مل کر، مسلمان بھی ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے خود بھی بچنا، اور جس کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا ہمسایہ یہ کنڈے کی رسم کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائیں کہ نہیں بھائی یہ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا۔ یہ بغض صحابہ کی دلیل ہے۔ کہیں ہمارا روافظ کے ساتھ، کہیں ہمارا دشمنوں کے ساتھ، کہیں ہمارا غیروں کے ساتھ جو ہے مناسبت نہ ہو جائے، ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اس کی دعوت چلائیں گے نا بھائی، یہ 22 رجب بنے گی یا تو جمعرات، یا جمعہ کی رات یا جمعرات کی رات بنے گی، تو اس دن جو ہے اس سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی حد الامکان جہاں تک آپ دعوت چلا سکتے ہیں، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے نہیں کہہ سکتے، کم از کم دل میں برا ضرور جاننا ہے کہ یہ کام 100% غلط کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔